بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ محترم سامعین، ہم عربی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ عربی کا سیکھنا کتنا اہم اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر دین کی صحیح سمجھ انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین میں سب سے اہم چیز وہ عبادات ہیں۔ اگر ہماری عبادات صحیح طور پر ادا نہ ہوں تو ہمارا دین ہی ناقص سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر آج لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ایک قطرہ آنسو کا بھی نہیں ٹپکتا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ عبادات کرتے کرتے تلاوت ہو، اذکار ہوں، اس کے مفہوم کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ تفسیر و تشریح تو دور کی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جن کو عربی صرف آتی ہے، عربی گرامر، عربی تکلم ان کو آتا ہے، عربی سمجھتے ہیں، جیسا کہ عرب کا ماحول ہے۔ حرمین شریفین کو آپ دیکھیں، اور مصر و شام کو آپ دیکھیں، وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک جوان لڑکا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے منہ پہ داڑھی بھی نہیں، پھر بھی جب کوئی ایسی آیت سنے جس میں عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن، آیا یہ لوگ قرآن میں تدبر اور فکر نہیں کرتے؟ اور بات تو یہ ہے کہ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے، اس میں عربی اور عجمی کی کوئی تفریق نہیں، پھر کیوں ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ دوسری اہم بات، مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی میسج آتا ہے جو کہ انگلش میں ہوتا ہے، اور لیکن ہم انگلش کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم ایسے بندے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں جو انگلش کو جانتا ہو اور وہ ہمیں اس میسج اور رسالے کا ایک ایک لفظ سمجھائے، اس کا ترجمہ کرے، تاکہ ہم جنہوں نے ہمیں میسج کیا ہے، بھیجا ہے، اس کے مقصد کو سمجھ سکیں کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب اور رسالہ اور وہ خط کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، اوامر و احکام قرآن مجید میں کیا ہے، کم از کم اگر ہم تفسیر اور تشریح نہیں پڑھ سکتے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کم از کم عربی کے گرامر، عربی کے قواعد، عربی تکلم تو ہم سیکھ لیں، تاکہ ہم عربی کے موٹے موٹے الفاظ اور کم از کم مفہوم سمجھ سکیں کہ نمازوں میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تلاوت میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، کیا فرما رہے ہیں۔ تو اب آپ ہی فیصلہ کریں، کیا ایسا کرنا یہ انصاف ہوگا شریعت مطہرہ کے ساتھ، یا اپنے اوپر ظلم کہ ہم عربی کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش نہیں کر رہے؟ اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اگر ہم تکلم سیکھ لیتے ہیں، عربی سیکھ لیتے ہیں، تو ہمارا جو دین ہے کم از کم اس کا کچھ حصہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا اور ہماری عبادات میں قوت پیدا ہوگی۔ تیسری اہم بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے تعلموا العربیۃ فإنہا من دینکم، کہ عربی کو سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین میں سے ہے، یعنی تمہارے دین کا ایک حصہ ہے، جز ہے۔ تو عربی کا سیکھنا دین کا سیکھنا ہوا، اور دین کا سیکھنا میں نے شروع میں کہا کہ عربی کے سیکھنے پر موقوف ہے۔ اگر ہمیں تفہیم حق، تفہیم اسلام اور مکمل دین کی صحیح سمجھ چاہیے،
ہم چاہتے ہیں تو ہمیں عربی کا سیکھنا ضروری ہوگا۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بھی اسی طرح چند اہم باتیں عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔